آپ ایک وائرل کلپ ویڈیو ہوا جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد رونا دھونا منسوخ کر کے عید کی خوشی منانی چاہیے، جس میں اس بات سے اکثر بیشتر لوگوں کا اعتراض ہوا کہ مفتی صاحب نے رمضان کی بے ادبی کی اور ابتدائے رمضان کی گستاخی کی۔ میرے ایک آفس کے کولیگ نے کہا کہ اس پہ بہت بحث کی، تو اس کا کہنا ہے کہ جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو لیلۃ الجائزہ شروع ہو جاتی ہے۔ لیلۃ الجائزہ میں جتنے بھی بزرگان دین غم منایا کرتے تھے کیا، جبکہ مفتی صاحب نے اس کا کانسیپٹ ہی ختم کر دیا، یعنی بزرگان دین غم مناتے تھے۔ بھائی یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے نا، یہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اس بارے میں کہ عید کی راتیں عبادت کی راتیں، اس بارے میں روایات تو ہیں مگر کوئی مستند روایات نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، تو اس میں بڑی ہمارے لمبی چوڑی تحقیق ہے۔ امام ترمذی بعض دفعہ تسامحاً ضعیف حدیث کو بھی حسن کہہ دیتے ہیں، تو امام ترمذی کے حسن یا صحیح کہنے کی بڑی ویلیو ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ امام ترمذی کسی کو صحیح کہہ رہے ہو تو آپ کہیں کہ صحیح اعتبار نہیں، لیکن بعض دفعہ وہ دوسرے دلائل سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث مضبوط نہیں ہے۔ تو یہ جو عیدین کی راتوں کی عبادت کا مسئلہ ہے نا، عیدین کی راتوں کی عبادت، اس میں اگرچہ بہت سے حضرات اس کے قائل ہیں کہ یہ عبادت کی راتیں ہیں، لیکن صحیح مضبوط بات اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس بارے میں کوئی مضبوط روایت نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی چلتی ہیں۔ بالکل، فضائل میں ضعیف حدیث بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ فضیلت جو پہلے سے صحیح حدیث سے ثابت ہو۔ مثال کے طور پر فرض نماز کی فضیلت قرآن سے بھی ثابت اور حدیث سے بھی، تو اب اگر فرض نماز کی فضیلت میں کوئی ضعیف حدیث بھی بیان کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ایک عمل پہلے سے ثابت ہے۔ لیکن عید کی رات کو عبادت کی رات قرار دینا، یہ صرف اس کا فضائل سے تعلق نہیں بلکہ اس کا مسائل سے تعلق ہے کہ یہ رات عبادت کی ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، شرعی مسئلے کے ثبوت کے لیے مضبوط حدیث چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو عیدین کی راتوں کو عبادت کی رات کہا جاتا ہے نا، تو شریعت کا ایک اور اصول ہے کہ اگر کوئی حدیث کسی متفقن علیہ اصول سے ٹکرا رہی ہے اور وہ اصول بھی قرآن و سنت سے مضبوط دلائل سے ثابت ہے، تو پھر اس حدیث کو قبول کرنے میں اور زیادہ احتیاط سے کام لیا جائے گا، کیونکہ ایک اصول سے ٹکرا رہی ہے۔ اصول کیا ہے کہ رمضان جب ختم ہوتا ہے نا تو اگلے ہی دن کیا شروع ہو جاتا ہے؟ عید کا دن۔ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے باقاعدہ، یہ بتانے کے لیے کہ روزے کیا ہو گئے؟ ختم۔ اب آپ اس میں ایک دن ایڈ کرو گے تو یہ زیادتی کر رہے ہو آپ۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نماز عید سے پہلے کچھ کھایا کرتے تھے، حالانکہ بقرعید میں نہیں کھاتے تھے۔ تو نماز عید سے پہلے کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ بولو نہیں۔ افطار کا وقت دیکھ لو نا، افطار تک کھانا حرام، جیسے ہی افطار کا وقت شروع ہو اب کھانا، اب فوراً کھانا سنت ہے، اب دیر کرنا مکروہ ہے۔ کیوں بھائی؟ جب اللہ کی طرف سے پابندی۔ بھائی ریکارڈ کر رہے ہیں کیا؟ ایسا نہ ہو کہ پھر آدھے آ جاتے ہیں نا، پھر ایک تماشا بن جاتا ہے۔ تو اب یعنی اب فوراً جلدی کرنا ہے اس میں، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی طرف سے پابندی اٹھ گئی۔ تو حدیثوں میں کثرت کے ساتھ صیام رمضان، قیام رمضان، صیام رمضان، قیام رمضان، صیام رمضان، قیام رمضان، اس سے پتا چلا جب صیام رمضان گیا تو قیام رمضان بھی گیا، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ گئیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ عید کی رات بھی آرام کی رات ہو، کیونکہ جو قیام آپ کنٹینیو کرتے رہے ہیں تو وہ قیام اب کیا ہو گیا؟ ختم۔ ایک منٹ بات تو مکمل کر دیتا ہوں، بات تو مکمل کر۔ تو وہ سیام کے ساتھ، یعنی سیام روزوں کو کہتے ہیں نا، روزوں کے ساتھ قیام بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک چیز ختم ہوئی ہے دوسری ختم نہیں ہوئی، تو پورے لوازمات کے ساتھ رمضان گیا۔ اب عید کی رات اصولی طور پر تو ہونا یہ چاہیے کہ جیسے سیام رمضان میں عید کا روزہ حرام ہو جاتا ہے تو ایسے قیام بھی اب مکروہ ہو جائے، اصول کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ مکروہ ہونے پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو کم از کم مستحب تو نہیں مانا جائے گا نا اس کو یہی کہا جائے گا کہ عام راتوں کی طرح اب یہ ایک رات ہے، عام راتوں کی طرح ایک رات ہے، لہذا آپ عبادت کریں تو اچھی بات ہے، بلکہ کرنی اس لیے چاہیے کہ ایک عبادت کی آپ کو عادت پڑ چکی ہے تو وہ عادت نہ چھوڑیں، آپ رات کو عبادت کر لیں، اضافی فضیلت سمجھ کے نہیں، کیونکہ اس پر کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، بلکہ مضبوط دلائل جو روایتیں ہیں وہ اتنی جاندار نہیں ہے کہ وہ قوی روایتوں کے مخالف ہو جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصول شریعت کے اس لیے بھی خلاف ہے کہ اگر عید کی رات عبادت کی رات ہوگی تو پھر عید کا دن آپ کیسے گزارو گے؟ جاگ کے سوتے رہو گے آپ؟ اور آج کل یہ کیا ہو رہا ہے، شاپنگ میں پوری رات لوگ عیدوں میں گزارتے ہیں اور عید کی نماز پڑھ کے سارا دن پوستیوں کی طرح پڑے رہتے ہیں، تو عید کے دن کا تو بیڑا غرق ہو گیا نا۔ تو اب آپ چاہے شاپنگ میں جاگو چاہے آپ نماز میں جاگو، نتیجہ تو ایک ہی نکلے گا نا۔ ہاں، روحانیت میں تو بڑا فرق آئے گا کہ عبادت ہو رہی ہے تو ثواب ملے گا، لیکن جو عید کا دن جو شریعت منانے کا حکم دے رہی ہے وہ منا نہیں سکتے آپ، وہ رات کو جا کے مناؤ گے، جو کہ تہواروں کو رات کو منانا اسلام کا مزاج نہیں ہے، تہوار اسلام کے دن میں منائے جاتے ہیں۔ تو اگر رات آپ نے عبادت میں گزار لی تو پھر صبح آپ فریش نہیں ہوگے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے اس پہ پورا ایک رسالہ ہے اصل فتاوی میں کہ جو عیدین کی راتوں کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی جاتی ہے، تو پوری تحقیق ہے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی کہ یہ کوئی مضبوط
دلیل سے ثابت نہیں ہے، بلکہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. یہ شریعت چاہتی ہے کہ عبادت جب رمضان ختم ہوا تو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ ختم ہوا ہے. البتہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، تو علماء حق کے درمیان اختلافی ہے. تو جو مسئلہ علماء حق کے مابین اختلافی ہوتا ہے اس میں شدت جائز نہیں ہوتی. تو کوئی اس رات کو اگر عبادت کر رہا ہے تو اس کو بدعتی نہیں کہیں گے، کیونکہ روایات بہرحال موجود ہیں. ایسا نہیں کہہ سکتے اس کے قول کو کہ بالکل ہی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی. تو روایات بہرحال موجود ہیں، اس کو بدعتی نہیں کہہ سکتے، اس کو گمراہ نہیں کہہ سکتے. اس کے پاس بھی ایک دلیل ہے، وہ کہہ رہا ہے حدیث ہے اس بارے میں. لیکن یہ کہ ہماری